عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی۔ ہرات ایک جگہ ہے، ہرات افغانستان میں پڑتی، پرانے وقتوں میں تو وہ خراسان وغیرہ کا علاقہ ادھر، ہرات کے رہنے والے تھے جو آج کل افغانستان میں ہے۔ 373 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 449 میں یعنی 450 میں ان کا انتقال ہجری میں، اب سے 1000 سال پہلے تقریباً، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا 7-8 سال پہلے۔ ہاں، عبد الرحمن صابونی جو ہے، ابو عثمان اسماعیل صابونی ہے، اسماعیل بن عبد الرحمن، ابو عثمان صابونی اسماعیل بن عبد الرحمن، یہ جو ہے 373 میں پیدائش ہے اور 449 یعنی 450 سے کم 449 میں انتقال ہے۔ قاسم بن سلام، جی۔ تو اب یہ جو ہے کیا نام ہے، ان کی کتاب ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں اسناد ہے لمبی، جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے بعد میں نقل کی ان کی اسناد کے ساتھ، تو خطبے کے بعد کہتے ہیں قال الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فإنی لما وردت آمد۔ آمد ایک جگہ ہے قبرستان میں، وہیں پر آمدی کے نام سے بڑے مشہور ایک امام ہے آمدی۔ بولے جب میں قبرستان کے علاقے آمد آیا، وہ بلاد جیلان، اور جیلان کے علاقے میں جیلان مشہور ہے، جیلانی، ٹھیک ہے۔ تو متوجہ الی بیت اللہ الحرام، میرا مقصد تھا کہ میں حج کو جا رہے تھے امام صاحب، تو جب یہاں سے گزرے اس علاقے سے، آمد سے اور جیلان کے علاقے سے گزرے، تو پرانے زمانے میں بھی علماء ائمہ، ظاہر ہے کہ صاحب علم تو جہاں بھی جاتا ہے وہاں اس کا درس، وہاں تقریر، وہاں کچھ نہ کچھ رہتا ہے پروگرام۔ تو لوگ پہلے کے زمانوں میں بھی اس طرح کے پروگرام رکھتے تھے اور دروس کی مجالس ہوتی تھی۔ بولے جب میں بیت اللہ الحرام اور اللہ کے رسول وسلم کے شہر اور آپ کی مسجد نبوی اور آپ کی قبر کی زیارت، یہ سارے مقاصد تھے، ان کے لیے جب میں وہاں آیا اور وہاں سے گزر رہا تھا، سألنی اخوانی فی الدین، تو مجھ سے میرے دینی بھائیوں نے سوال کیا، پوچھا اور کہا کہ ان اجمع لہم فصولا، کہ میں کچھ چیپٹر تیار کر کے، ایک مجموعہ تیار کر کے کچھ کتاب لکھ دوں، فی اصول الدین، دین کے اصول اور عقیدے کے مسائل میں، التی استمسک بها الذین مضوا، جن اصول کو پکڑ کر کے رہے، جن پر ثابت قدم رہے وہ لوگ جو ہم سے پہلے کے تھے، یعنی سلف صالحین کے عقیدے، من ائمۃ الدین و علماء المسلمین والسلف الصالحین، دین کے جو بڑے بڑے امام تھے، ائمہ دین اور علماء مسلمین اور سلف صالحین جس عقیدے پہ تھے، وہ میں لکھ کر دے دوں وہاں کے لوگوں کو۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، وَهَدَوْا وَدَعُوا النَّاسَ إِلَيْهَا فِي كُلِّ حِينٍ، اور جس عقیدے پر انہوں نے لوگوں کو، جس کی طرف رہنمائی کی، جس کی دعوت دی ہر وقت، وَنَهُوا عَمَّا يُضَادُّهَا وَيُنَافِيهَا مِن جُملَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدِّقِينَ الْمُتَّقِينَ، اور جس کے خلاف جانے سے لوگوں کو منع کیا، انہوں نے روکا کہ اس عقیدے سے ہٹ جاؤ گے تو سمجھو یہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، وَوَالَوْا فِي اتِّبَاعِهَا، اور جس عقیدے کی کو پکڑ کر اس پر چلنے پر لوگوں سے محبت کی، جس عقیدے پہ چلنے والوں سے محبت کی، وہ عقیدہ لکھ کے دوں۔ یعنی مان لیجیے آپ کا عقیدہ ہے اور آپ اسی عقیدے پہ جو بھی چلے گا تو ظاہر ہے آپ کو اس کی وجہ سے محبت ہوگی، ایک دوسرے سے ولایت ہوگی۔ وعادوا فیہا، اور اسی عقیدے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی بھی کی، جو اس کا مخالف ہوگا اس کا ان کا دشمن ہوگا۔ وبدعوا وکفروا من اعتقد خلافها غیرہا، اور اس کے برخلاف جس نے بھی عقیدہ رکھا اس کو بدعتی قرار دیا گیا، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مخالفت کی وجہ سے تکفیر بھی کی گئی۔ وَأَحْرَزُوا لِأَنفُسِهِمْ وَلِمَنْ دَعَوْهُمْ إِلَيْهَا بَرَكَتَهَا وَخَيْرَهَا، اور ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے اپنے لیے اور جو بھی اس پر چلے اور دعوت دے
اس کے لیے انہوں نے اس کی برکت کو اور خیر کو اپنے لیے محفوظ کیا کہ ظاہر ہے جو دین اسلام اور صحیح طریقے پہ رہے گا اس کی برکت سے مستفیض ہوگا. وافزوا الى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وارشاد العباد اليها. اور پھر اس کے بعد اسی پر چلتے ہوئے وہ اللہ کے یہاں پہنچے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی اور اسی کا جو ثواب تھا اس اعتقاد کا اس ثواب کو انہوں نے پا لیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کا اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو ثواب تھا ظاہر ہے کہ حق پر چلتے ہوئے انہوں نے اس کے ثواب کو حاصل کیا. فاستخرت اللہ، تو مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ ایسا عقیدہ جس پر ائمہ تھے، مسلمین علماء تھے، سلف صالحین تھے، جس پر لوگوں نے جس کی دعوت دی، جس پر عمل کیا اور جس پر رہنے والوں کے ساتھ محبت کی، جس کے خلاف جانے والوں سے نفرت کی گئی، اور اس کے مخالفین کو بدعتی قرار دیا گیا، وہ عقیدہ آپ بتلا دیں تو کہتے فاستخرت اللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ میں ایسا کام کروں یا نہ کروں. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہمیں یہاں ملتا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ عقیدے کی کتاب لکھ دیجیے، تو اس میں استخارہ کر رہے ہیں مصنف، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں کہ کیا یہ کام کرنا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں خیر ہے میرے لیے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے. یہ بھی نہیں ہوتا نا اس کی مجموعی طور پہ، اور اس میں برکت دے دے اور آسان کر دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے، چاہے میرے عاجل میں یا آجل میں، ابھی یا آئندہ، تو پھر تو اس سے مجھے ہٹا دے اور اس کو مجھ سے ہٹا دے، اور پھر جہاں بھی خیر ہو وہ خیر میرے لیے مقدر ہے. یہ ہوتا ہے استخارے کی دعا کا ترجمہ. حالانکہ یہ کام خیر ہے. سوال جو اٹھ رہا ہے یہاں یہ کہ دین کی بات بتلانا بذات خود خیر ہے، اور دین کی بات سیکھنا یہ بھی خیر ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں دین کے اصول بتا دیجئے، عقائد بتلا دیجئے. ان کا سوال بھی خیر طلب کرنے کے لیے، طلب علم بھی ہے، اور پھر جو علم سیکھ رہے ہیں، وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو اشرف العلوم ہے. سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا علم عقیدے کا علم ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. عقیدے کا علم سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا ہے. دین میں سب سے بڑا مقام ہے اس کا، کیونکہ عقیدے کا تعلق سب سے پہلے ہم جو چیز جانتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. اب اس میں آئے گا مختصر شروع میں، تو پہلی بات جو آتی ہے عقیدے میں وہ اللہ تعالیٰ کا پر ایمان آتا ہے. تو سب سے اشرف علم اور بذات خود دین کا علم، یہ دو چیزیں ہو گئی نا. دین کا آپ اگر تفسیر کا علم ہو، عقیدے کا فقہ کا علم ہو، کسی بھی چھوٹے سے مسئلے کا علم ہو، یہ علم سیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے. لیکن ہر چیز میں درجات ہیں، تو یہ اعلیٰ ترین علم ہے، سب سے زیادہ شرف اور عزت اور ثواب والا علم ہے. تو یہ بذات اولا، بذات خود بدرجہ اولا یہ شرف والا اور ثواب والا علم ہے. تو یہ خیر ہی ہے، بذات خود خیر ہے. اس خیر کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ، اور عالم دین یہ خیر لوگوں کو دے یا نہ دے، کتاب لکھے یا نہ لکھے، اس پر استخارہ کر رہے ہیں. اور استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا. تو یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا بالکل عملی نمونہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی کل شیء، آپ ہمیں استخارہ سکھلاتے تھے ہر چیز میں، ہر کام میں. اس کا تصور شاید ہمارے درمیان میں کم ہے. ہم یہاں یہ بات درمیانی ہے، اس کو اسی لیے لے رہے ہیں کہ استخارہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کا ہمارے یہاں عملی تصور اور عملی اس کی جو شکل ہو سکتی ہے، ہم اس پہ عمل بہت کم کرتے ہیں. اس لیے، ورنہ ہمیں یہاں رکنے کا مقصد نہیں ہے، کتاب جلدی ختم ہو جائے اچھی چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ یہاں اس لیے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے اس کا تصور کم ہے. اس کی مثال ہم آپ کو دیں گے. ہم نے مدینہ میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کو جو واقعی معنی میں استخارے پر عمل کرتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ یعنی فی کل شے کا مفہوم کہ ہر چیز میں استخارہ سکھلاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک صاحب جو ہے معمولی سی چیز ہے، موبائل خریدنے جانے لگے دکان پہ، تو ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مجھے موبائل خریدنا ہے، چلیے کوئی دلوا دیجیے کہیں سے، تو میں نے کہا چلیے. تو پھر وہ رکے اور انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں ذرا استخارہ کروں. موبائل خریدنے کا ارادہ ہے ان کا. تو وہاں ہم نے سوال کیا کہ بھیا آپ استخارہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بولے میں استخارہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز، کون سا موبائل، کون سا ماڈل، کون سی کمپنی، کیا چیز میرے لیے بہتر رہے گی. ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ ہو جائے، ہو سکتا ہے دکان والا دھوکہ دے دے، کوئی کسی کمپنی کا نام لے، کسی خاص برانڈ کا، اور وہ اس چیز کی نہ ہو. تو استخارہ جب کر کے چلوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر جو دے گا وہ مجھے اس چیز سے بچائے گا. یہ ایک معمولی سی چیز ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں ہر انسان اس طرح سے، لیکن ایک مثال آ رہی ہے کہ فی کل شے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فی کل شے کی مثال ہے. تو اب اس کے علاوہ بہت سارے کیسز، بہت سارے واقعات پھر ہمارے ساتھ، ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کر کے بہت سے واقعات ایسے آئے کہ واقعی معنی میں استخارے کا معنی سمجھ میں آیا. مثلا آپ ریکارڈ کر رہی ہیں، سب کو نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کو بذات خود ایک مرتبہ ہمارے ان ساتھی کے پاس ایک گاڑی تھی، ہماری پاس گاڑی جو اس وقت پرانی سی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس تھوڑا سا نیو ماڈل گاڑی تھی. ہمیں جدہ جانا تھا، ہمارے ساتھ ایک دوست اور تھے ہمارے جامعہ کے. تو ہماری فیملی کا جدہ ہم جا رہے تھے کسی مقصد سے، دونوں ساتھی اور دونوں کی فیملی. تو ایک بڑی گاڑی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس تھوڑا سا بڑی ہے اور نیو بھی ہے، جدہ لمبا سفر ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اپنی گاڑی ہمیں دے دیجیے اگر آپ کی کو کوئی وہ نہ ہو. بولے ٹھہریے میں استخارہ کر لوں. حالانکہ کوئی تکلف نہیں تھا ہمارے ان کے درمیان کہ اس طرح کی چیز کہ مطلب کوئی ہمیشہ استعمال کرتے تھے کوئی بھی چیز. گاڑیاں بھی ہماری وہ استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی استعمال کر لیتے تھے. یہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ وہ آدمی دینا نہیں چاہتا. لیکن پتہ نہیں کیوں اس دن ہمیں جانا تھا، انہوں نے ہم سے کہا میں استخارہ کر لوں. تو استخارہ کیا تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا گاڑی کی. ہم نے کوئی بات نہیں ہو رہا مطمئن، تو ہم لوگ دوسرا انتظام کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے رینٹ کی دکان سے گاڑی رینٹ پہ لی، بالکل نیو ماڈل، 6-7 مہینے پہلے کا نئی گاڑی، کیمری گاڑی جو اس کی ہوتی ہے نا، ٹویوٹا کی. اور ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی باری باری چلا رہے تھے، کچھ دیر ہم نے چلائی، کچھ دیر انہوں نے چلائی. ہوتا کیا ہے، جدہ پہنچنے سے پہلے جو مدینے اور مکے کا جو ہائی وے ہے، جدہ کے لیے ٹرن جیسی لیتے ہیں. ابھی ہم نے ٹرن نہیں لیا تھا، وہ 80 کلومیٹر پہلے سے ٹرن آتا ہے. ٹرن لیا تھا کہ گاڑی کے انجن سے آئل لیک ہوتے 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 وہ آئل ختم ہو گیا اور اس کا انجن پھٹ گیا، پسٹن ٹوٹ گئے، انجن پھٹ گیا. یہ نیو گاڑی اس کی دکان سے لی تھی، رینٹ کی دکان سے. لیکن اللہ نے یہ فضل کیا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، گاڑی پلٹی نہیں، ہمیں کنارے کی اور اس کے بعد پھر اس کو وہیں چھوڑا اور اپنے کام دوسری گاڑی سے راستے میں روک کے چلا لیا. یعنی ہمیں اس سے یہ استدلال اور استفادہ ہوا کہ گویا شاید یہ واقعہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، ہماری قسمت میں تھا کہ یہ حادثہ ہونا ہے. ہم ان کی گاڑی لے جا رہے تھے، ان کو استخارے کی بدولت اللہ نے اس سے بچا لیا. تو یہ بہت سارے اس طرح کے واقعے ہیں. یہیں پر دیکھیے آپ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، جبکہ ہم نے بتایا کہ یہ کام بذات خود ایک خیر ہے. آج اس استخارے کی برکت دیکھیے آپ، یہ کتاب زندہ ہے اور آج ہم اس امام کی اس کتاب کو یہاں پڑھ رہے ہیں. یہ ان کی برکت ہے، یہ خیر ہے اس استخارے کا. یعنی جو کام بذات خود خیر ہے اس میں بھی استخارہ قدم بڑھانے سے پہلے کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ فاستخرت اللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. وَأَثْبَتْتُ فِي هَذَا الْجُزْءِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ، اور اس جز میں، مختصر سی کتاب میں، میں نے جو میسر آ سکا مختصر طریقے سے میں نے اس میں ثابت کر دیا، لکھ دیا. رجاءً
یہ امید کرتے ہوئے ينتفع به اولو الالباب والابصار کہ عقل والے اور بصیرت والے لوگ اس سے استفادہ کریں. واللہ سبحانہ یحقق الظن، اور جو میرا گمان ہے کہ اس سے فائدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس گمان کو حقیقت پر سامنے لائے گا. وَيَجْزِلْ عَنَّا الْمَنَّ بِالتَّوْفِيقِ، یجزل علینا المن بالتوفیق، اللہ تعالیٰ اپنے توفیق سے نوازے گا اور ہمیں اپنی نعمت سے نوازے گا. والاستقامہ علی سبیل الرشد والحق بمنہ فضلہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی من اور فضل اور نعمت اور کرم اور فضل سے رشد و ہدایت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے گا. یہ وہی اسی سے دعا ہے. قلت، اب یہ مختصر سے مقدمے کے بعد کہتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں، وباللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں. کیا؟ اصحاب الحدیث، حدیث والے لوگ یعنی اہل الحدیث، حافظ اللہ تعالی احیاءہم ورحم امواتہم، اللہ تعالیٰ ان کے زندوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے اموات اور مردوں پر رحم فرمائے. بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے. اصحاب الحدیث، جو اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث ہیں، یشہدون اللہ تعالی، دیکھیے پہلا لفظ آیا عقیدے کا، گواہی دیتے ہیں اللہ کے لیے بالوحدانیہ، وحدانیت کی، کہ وہ منفرد ہے، تنہا ہے، اس کے تنہا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی توحید کی گواہی دیتے ہیں. اصحاب الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ تنہا منفرد ہے، وہ اپنی ذات میں بھی منفرد ہے. ہمارے یہاں جانتے ہیں آپ کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، کہ توحید کو ہم 3 طرح سے 3 الگ الگ جزوں میں سمجھتے ہیں. ایک یہ کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، کہ اس کے ساتھ کوئی اور ذات اتنی اس طرح کی نہیں جو اس کی شریک ہو یا اس جیسی ہو، ذات میں بھی تنہا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو صفات ہیں، ان صفات میں ربوبیت خاص صفت ہے جس کا تعلق کائنات کو چلانے سے ہے. تو کائنات کی کو چلانے اور اس کے نظام کو گھمانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، ربوبیت والی صفات کی، ان میں بھی وہ تنہا ہے، کائنات کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور بقیہ جو اس کے اسماء و صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان میں بھی وہ تنہا ہے، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور ان تمام صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ توحید الوہیت اور توحید عبادت کا مستحق ہے کہ ان تمام خوبیوں اور صفات پر اس کی عبادت کی جانی چاہیے. تو اس حق میں بھی وہ تنہا ہے، حق عبادت میں. لہٰذا توحید 3 طرح کی ہوگی: توحید ذات، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، اور اسی میں توحید الوہیت اور عبادت. ان تمام میں وحدانیت، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. ان تمام خصائص میں اور حقوق میں، ان خصوصیتوں میں بھی تنہا ہے، ان صفات میں. اور ان کے نتیجے میں جو اللہ کا حق ہے، حق عبادت، اس میں حق میں بھی وہ تنہا ہے، اکیلا مستحق ہے عبادت. یہ ہے کہ اصحاب الحدیث گواہی دیتے ہیں اللہ کے لیے توحید اور وحدانیت کی. وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالۃ والنبوۃ، اور گواہی دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت اور نبوت کی، کہ آپ رسول ہیں اور نبی ہیں. وَيَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ، اب دیکھیے وہ اب اللہ تعالیٰ کے متعلق تھوڑا تفصیلی ایمان میں آ رہے ہیں. یعرفون ربہم، وہ اپنے رب کو جانتے ہیں. اہل الحدیث اور السلف الصالح جو ہیں اپنے رب کو جانتے ہیں بصفاتہ، اس کی صفات کے ذریعے، اس کی خوبیاں، صفات. التی نطق بها وحیہ وتنزیلہ، جن صفات کو اس کی وحی اور اس کی تنزیل یعنی قرآن کریم نے بتلایا ہے. نطق مانے بولنا ہوتا ہے، نطق بہا جس کے ذریعے بولا ہے، یعنی جو ہمیں بتلایا ہے اس کی وحی نے، جو صفات ہمیں قرآن نے بتلائی ہیں اللہ کی، جو بھی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. شروع سے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، رب ہے وہ عالمین کا. الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں سے اس کی صفات شروع ہو جاتی ہے اور پورے قرآن میں آخر تک چلتی ہیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، وہاں بھی صفات چل رہی ہیں. رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس، تینوں اسماء و صفات ہیں. تو گویا سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء
قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان صفات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اصحاب الحدیث یعرفون ربہم، اپنے رب کو پہچانتے ہیں ان صفات کے ذریعے جن کو بتلایا ہے، جن کو بولا ہے ہم سے قرآن کریم نے، اس کی وحی و تنزیل نے، او شہد لہ بہا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جن صفات کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، یعنی آگے علی ما وردت الاخبار الصحاح بہ، ان احادیث کی بنیاد پر جو آپ سے صحیح طریقے سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی سے جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں، ان صحیح حدیثوں میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی گواہی دی ہے اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے، ان کو بھی ہم لیتے ہوئے ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ وَنَقَلَتِ الْعُدُولُ الثِّقَاتُ عَنْهُ، اور ان صحیح حدیثوں کو نقل کیا عدول اور ثقات نے، یعنی جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے اسناد میں، تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ حدیث بیان کرنے والا شخص عدل ہو اور ثقہ ہو، یعنی نیک ہو، دیندار ہو اور معتبر ہو۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، جس پر اعتماد کیا جا سکے، جو سچا بھی ہو، دیندار بھی ہو، متقی پرہیزگار، جھوٹ وغیرہ سے بچنے والا، اور ساتھ میں اس کی میموری اور حافظہ اتنا قوی ہو کہ وہ جو یاد کرتا ہو بھولتا نہ ہو یا خلط ملط نہ کرتا ہو۔ اس کی بھی مستقل اصول اور قواعد ہیں کہ کیسے کر کے حدیث صحیح ہوگی اور راوی میں کیا کیا شرائط ہوں گی، وہ مستقل ایک علم ہے۔ علم حدیث کے حوالے سے آپ اس چیز کو آگے کر سکتے ہیں۔ تو جن روایتوں کو نقل کیا آپ سے عدول اور ثقات راویوں نے، معتبر راویوں نے، اب یہ ہو گیا، تو گویا ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، یعنی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ وَيُثْبِتُونَ لَهُ جَلَّ جَلَالُهُ، اور ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے جو جل جلالہ ہے، اللہ جل شانہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، ما اثبتہ لنفسہ فی کتابہ، ان تمام صفات کو جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے اپنے لیے، وعلی لسان رسولہ، اور اپنے رسول کی زبانی جن کو ثابت کیا ہے وہ سنت میں۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک بات کہیں گے، آپ لوگوں نے غالباً ہمارا کچھ دنوں درس چلا تھا پہلے عقیدہ واسطیہ کا، اس کو اگر آپ لوگوں نے اس وقت سنا ہو یا اس کے علاوہ بھی آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھی ہو یا سنی ہو، درس سنا ہو یا کبھی پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے وہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 728 میں ہے، اور ان کا انتقال 449 میں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تقریباً 300 سال کا آس پاس، لگ بھگ 300 سال کا فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عقیدہ واسطیہ کی عبارت اور اس کتاب کی بات تقریباً ایک سے ایسی ہے نا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ نے اگر کوئی باتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں تو ان سے پہلے کے علماء وہی باتیں کہہ چکے ہیں، تو یہ چیز ملانے کی، اسی لیے ہم یہ پرانی کتاب کو یہاں لائیں تاکہ تھوڑا سا اس سے ایتھنٹیفیکیشن۔ جی بہت زیادہ، اور اس میں بھی ابھی آ رہی ہیں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں ان تمام صفات کو جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبانی ثابت کیا ہے۔ وَلَا يَعْتَقِدُونَ تَشْبِيهًا لِصِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، اور اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث اپنے اعتقاد میں کبھی بھی یہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم تشبیہ دیں مخلوق کی صفات سے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، انسان بھی رحم کرتا ہے، ماں بھی رحم کرتی ہے، بندے رحم کرتے ہیں، تو دونوں میں رحم کرنے کی گرچہ صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت جو ہے رحم کرنے کی وہ الگ ہے، اس کی ذات کے شان کے مطابق ہے، اور انسان کی صفت رحم کرنے کی انسان کے مطابق ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تشبیہ کا اعتقاد نہیں رکھتے، دونوں کو یکساں نہیں سمجھتے، اور دونوں کو یکساں سمجھنا کفر ہے، کیونکہ خالق کو مخلوق کے جیسے سمجھنا جائز نہیں، یہ کفر ہے۔ تو فرمایا کہ گرچہ ہم ثابت کرتے ہیں صفات کو، اصحاب الحدیث اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سی صفات مخلوق کے لیے بھی ثابت ہیں، تو پھر ان کے درمیان تشبیہ کا اعتقاد نہیں رکھتے، یکسانگی کا، سملرٹی کا، بلکہ مخلوق کی صفات مخلوق کے حساب سے اور خالق کی صفات
خالق کے حساب سے، اللہ کی صفات اللہ کے حساب سے. فیقولون، اب یہاں پہ وہ تفصیل لا رہے ہیں ان صفات کی جن صفات کو خصوصی طور پہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. وہ صفات ہیں جن میں عام طور پہ اختلاف پایا جاتا ہے آج بھی. یہ جس علاقے ہیں کہ ہرات کے ہیں نا، عامد، یہ عامد طبرستان کے عامد شہر میں جب آئے، عامدی بڑے مشہور امام ہیں. عامدی ہے ماتریدی اور شافعی عقیدے کے عامدی. اسی طریقے سے امام الحرمین جوینی، اور اسی طریقے سے رازی، رئی، یہ سب علاقے ادھر ہی ہیں سب افغانستان کے اور خراسان کے علاقوں میں. رئی اور اسی طریقے سے یہ ہرات، جہاں کے یہ ہرات کے ہیں افغانستان کے. آج بھی افغانستان میں ان علاقوں میں اکثریت جو ہے ماتریدیوں کی ہے. اور ہمارا یہ پورا علاقہ، پورا ادھر مشرق کا علاقہ ماتریدی اور اشعری، اس سے آگے جائیں گے جتنا آپ، یعنی مطلب ایران کی طرف اور ایران سے آگے عرب ممالک میں جائیں گے تو وہاں پر اشعریت ملے گی آپ کو. اور جتنا ادھر کو آئیں گے مشرق کی طرف کو، یہاں ملے گی ماتریدیت. تو ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کرنا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. آج بھی دیکھیے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ استخارہ اسی لیے کیا ہوگا انہوں نے کہ شاید ہو سکتا ہے خطرناک حالات نہ بن جائیں. کہتے ہیں کہ فیقولون، اصحاب الحدیث کہتے ہیں، یہ اصحاب الحدیث محدثین اور اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. فرماتے ہیں کہ انہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے خلق آدم بیدیہ، آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت کرنا، دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے آپ کے، اگر جائیے دیوبند میں اور بریلی کے مدرسوں میں دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، کما نص سبحانہ علیہ فی قولہ عز من قائل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں باقاعدہ تنصیص کی ہے، تصریح کی ہے. فرمایا قال یا ابلیس، جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا؟ سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو کہا کہ اہل الحدیث اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اس میں تحریف نہیں کرتے، قرآن میں تحریف نہیں کرتے، جیسا ہے ویسے ہی مانتے. اب بے یدیہ، عربی زبان میں یدین، ید کی تثنیہ یدین دو کے لیے آتا ہے، اور یدین کو جب آپ یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے، اس کو نسبت کریں گے تو یدین یا ہوگا تو نون گر جائے گا، یدیہ ہو جائے گا. یہ عربی زبان کے قواعد جو لوگ جنہوں نے بھی تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بے یدین یا مانے میں کتاب، ہذا کتاب، کتابی، میری کتاب. یہ یا جو ہوتا ہے عربی زبان میں می کے لیے آتا ہے، می یا مائی کے لیے. تو یدیہ یعنی یدین یا دونوں میرے ہاتھ. تو جب تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے جب استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو وہ دو کا لفظ جب کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کی دو کی علامت نون جو گر جاتی ہے. ہاں، تبت یدا ابی لہب، تو یدا ابی لہب ہے، یدان ابی لہب تھا تو ابو لہب کی طرف مضاف ہے، یعنی ابو لہب کے دو ہاتھ. تو مراد ہے کہ نون گر گیا تو یدین یا تھا تو نون گر یدیہ ہو گیا. میرے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ قرآن صراحتاً کہتا ہے. تو کہا کہ ہم اس اللہ کے اس کلام میں تحریف نہیں کرتے، اصحاب الحدیث ایسے ہی مانتے ہیں. کیسے تحریف کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم تحریف نہیں کرتے. بحمل الیدین علی النعمتین، ہاتھ کے لفظ کو نعمت کے لفظ میننگ پر محمول کر کے. کیونکہ یہ جائیے ابھی کسی سے پوچھی جا کے دیوبند میں اس آیت کی تفسیر کیا کہیں گے؟
یا ید سے مراد نعمت ہے یا قدرت. اب القوتین آ رہا ہے آگے, دو قوتیں ہیں. ہاتھ طاقت کی علامت ہے نا, قوت کی علامت. استعمال ہوتا ہے, مثالیں دیتے ہیں لوگ, ہمیں خود مثال دی ہوئی ہے. ہمارے شروع کے زمانے میں پڑھائی کے جب چھوٹا موٹا مناظرے ہوتے تھے مباحثے, کہتے بھائی ہاتھ آپ اللہ کے لیے ہاتھ مانتے ہو, اور ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہماری طرح حقیقی ہاتھ تھوڑے, ہاتھ ایک مجازی ہاتھ ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا آج کل ہماری زبان میں بولا جاتا ہے اردو میں, کوئی بات ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے, یا اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے. تو اس کے سر پہ کیا ہمیشہ اس کا ہاتھ رہتا ہے کیا؟ یعنی جس کو کہتے ہیں بھائی یہ بہت پاورفل آدمی ہے, اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے, بہت پاورفل انسان کا, تو یہ بندہ جو پاورفل ہے اس لیے کہ اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے, اس واقعے میں فلاں کا ہاتھ ہے, تو اس کا ہاتھ پڑا ہوا نہیں ہے. اس کا مطلب اردو میں ہم سمجھتے ہیں کہ گویا اس کی طاقت کام کر رہی ہے. ہاتھ کا معنی طاقت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور عربوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی ہوتا ہے استعمال, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابتدا میں پہلے لفظ کو سنتے ہوئے پہلی بار میں لفظ ید کا میننگ طاقت اور قوت کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں سمجھتا. ہاتھ کا میننگ ہاتھ ہی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے سر پہ فلاں طاقتور انسان کا ہاتھ ہے, اس کا مطلب ہوا کہ گویا اس کی تائید آپ کو حاصل ہے, یا آپ کے پاس اس کی پوری طاقت آپ کے ساتھ ہے. ہم یہ بات تبھی کہیں گے جب اس کے پاس ہاتھ ہو. اس کے پاس اگر ہاتھ نہ ہو تو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے, آپ کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جس چیز کے اندر جب جو چیز ہوتی ہے, جو صفت, اس کو ہی استعمال کر کے بولتے ہیں. اگر کسی انسان کے پاس ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہوں, کوئی بندہ ہو ایسا مثال ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا, ایکسیڈنٹ میں کٹ گیا, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, لیکن وہ اتفاق سے کسی پاورفل مطلب اس میں آ گیا صورتحال میں, اب ہم یہ کہیں کہ آپ کے سر پہ اس کا ہاتھ ہے, نہیں کہہ پائیں گے. بلکہ اگر اب یہ کہیں گے تو وہاں بلکہ اس کے لیے توہین کا لفظ ہوگا, مذاق کا ہوگا, لوگ ہنسیں گے, ارے بھائی کس کا ہاتھ ہوگا, اس کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے. لوگ کہیں گے نا اس پہ کیا ہاتھ ہوگا, اس پر تو ہاتھ ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لفظ بھی تبھی بولا جاتا ہے طاقت کے معنی میں بھی جب اس کے پاس ہاتھ ہو, یا حقیقی معنی میں. اگر حقیقی ہاتھ نہ ہو تو پھر یہ لفظ بولا نہیں جاتا ہے, بلکہ نہ بولنا ہی بہتر ہوتا ہے اس کے لیے. تو فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کا جو یدین کے لفظ کو نعمتین پر, یعنی دو نعمتیں, اصل میں ہاتھ کا معنی نعمت ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ سہیل بن عمرو کے ساتھ ان کی تو میں تھوڑی سی ہو گئی تھی زبانی, انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ گالی دیتی تھی اس کو, سہیل بن عمرو کو. تو اس نے کہا تھا کہ لولا ید لک علی فی الجاہلیہ لاجبتک. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت گندی گالی دے دی اس کو. سہیل نے کہا کہ اگر جاہلیت کے زمانے میں بہت پہلے, مطلب تو نے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا, تیرا احسان نہ ہوتا میرے اوپر, تو آج اس گالی کا جواب دیتا میں تجھے. لولا ید لک علی, اگر تمہارا ہاتھ میرے اوپر نہ ہوتا. اب یہاں پر یہ تو نہیں کہ ان کا ہاتھ اس کے پاس, یعنی مطلب کوئی پہلے انعام نعمت احسان کر چکے تھے, تو احسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہاتھ, لیکن ہمیشہ نہیں, کبھی کبھار. وہ سیاق بتا دیتا ہے. اب مان لیجیے یہاں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعویل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے معنی کو نعمت پر, تو قرآن میں لفظ استعمال ہو رہا ہے تثنیہ کا, ڈبل کا, دو ہاتھ کا. تو کیا اللہ نے دو نعمتوں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ یا قدرت کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو قدرتوں سے پیدا کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو, میننگ غلط ہو جائے گا. قدرت تو اس طرح کی الگ منقسم نہیں ہوتی. طاقت, آپ کی طاقت کیا منقسم کر سکتے ہیں آپ کے جسم میں جو طاقت ہے, اس سے سمجھنے کے لیے مثال ہے, تقریب کرنے کے لیے. ہمارے جسم میں جو اللہ نے انرجی یا پاور رکھی ہے, ہم اس کو تھوڑی پاور باہر رکھ دیں, سیپریٹ اس میں نا اسپیئر میں رکھ دیں, تھوڑا سا حفاظت کر کے اسٹور کر دیں اس کو, بعد میں اس کو لائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. طاقت الگ نہیں ہوتی,
یہ تو ایبسٹریکٹ چیز ہے، مطلب یہ نہیں ایک معنوی چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس کو ہم الگ رکھ دیں. تو عموماً ایسے ہی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دو طاقتیں ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے پہلے تو، اور اللہ تعالیٰ کو دو طاقتیں کرنے کی کوئی اس طرح کی کوئی دلیل ہے نہیں. لہٰذا یا دو نعمتوں سے پیدا کیا، دو نعمتوں کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پر اللہ نے دو نعمتوں سے پیدا کیا یا دو طاقتوں سے پیدا کیا، یہ بھونڈی تعبیر ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث اس لفظ کو، اس کے کلمے کو، ان کے الفاظ کی تحریف نہیں کرتے کہ یدین کو ہم دو نعمتوں پر محمول کریں یا دو قدرتوں پر. تحریف المعتزلہ، معتزلہ والوں والی تحریف، والجہمیہ اور جہمیہ کی طرف. یہ دو بڑے بڑے فرقے تھے اس زمانے میں، 4 صدی اور 5ویں صدی کے زمانے میں مشہور تھے یہ لوگ، معتزلہ اور جہمیہ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت ہمارا، ہم ہٹ جائیں گے اس سے، مختصر تعارف کے ساتھ چلیں گے. جہمیہ اور معتزلہ، یہ معتزلہ واصل بن عطا الغزال، واصل بن عطا ایک نامی شخص تھا، اس کے متبعین ہیں، جو حضرت حسن بصری کے حلقے میں رہتا تھا، ایسے حلقے میں. تو اس نے بھی اس پر جو ہے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا. اور اس سے پہلے جہم بن صفوان کے ماننے والے جہمیہ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے کھل کر کے، تمام صفات کا. تو کہا کہ ان کی طرح سے ہم تعویل اور تحریف نہیں کریں گے. اصحاب الحدیث ان کی طرح تعویل اور تحریف نہیں کرتے ہیں. اہلکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان جہمیہ اور معتزلہ کو ہلاک کرے. اس زمانے میں پائے جاتے تھے، اور یہی سب علاقہ تھا خراسان کا، ایران اور افغانستان کا، جہاں یہ پائے جاتے تھے زیادہ تر، اور بغداد میں. وَلَا يُكَيِّفُونَهُمَا، اور ان دونوں کو یعنی اللہ کے دونوں ہاتھوں کو تکییف نہیں کرتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. میں نے پڑھا نا من غیر تکییف ولا تحریف، ابن تیمیہ کے کلام میں. تو ہم اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھوں کو ثابت مانتے ہیں، نہ تو تحریف کرتے ہیں اور نعمت اور قدرت کے معنی میں لیتے ہیں، نہ ہی اس کی کیفیت بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اللہ کے ہاتھ. نہیں، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں. ہم کیسے جان پائیں گے؟ اللہ نے بتایا ہی نہیں. جب مخلوقات کے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے، انسان کے ہاتھ انسان کی طرح، ہم کہتے ہیں ہاتھی کا ہاتھ، اونٹ کا ہاتھ، مکھی کا ہاتھ، بندر کا ہاتھ، بھینس کا ہاتھ، مطلب الگ الگ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پرندوں کے لیے جن کو بھی ہم ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا پیر کا. تو کیا یہ لفظ سنتے ہی ہاتھی کا پیر یا ہاتھی کا ہاتھ، یہ سنتے ہی آپ کو انسان کی طرح ہاتھ سمجھ میں آتا ہے دماغ میں؟ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہاتھی کو آپ نے دیکھا ہے. لیکن ایک مخلوق کا ہاتھ یا ایک مخلوق کا پیر دوسری مخلوق سے نہیں ملتا، تو خالق کا ہاتھ مخلوق سے کیسے ملے گا؟ لہٰذا ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر اور مثال ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے اس کو دیکھا ہو، نہ اللہ کے بارے میں ہم عقل سے پتہ لگا سکتے کیونکہ وہ غیب ہے. غیبی چیز کو عقل سے پتہ نہیں لگا سکتے. آپ مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ملے گی تبھی پتہ چلے گا، عقل سے نہیں پتہ لگا سکتے کہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے باہر، وہ غیب ہے. تو غیب والی چیز جو غائب ہو اس کو آپ یا ہم خبر سے پتہ لگائیں گے، عقل سے نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کی نہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دنیا میں ممکن ہے، نہ اس کی نظیر اور مثال دیکھی ہے، نہ مثال ہے اس کی کوئی، تو نہ اس کی مثال ہے، نظیر ہے، اس کا ہم مثل کوئی ہے اس جیسا، تو نہ تو وہ تو ہے ہی نہیں، اس کو دیکھا نہیں ہے اور عقل سے ہم پتہ لگا نہیں سکتے. تو پتہ لگا ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے خبر، اور خبر ہے وحی الہی. اب کتاب تو کہہ رہی ہے کہ جو ہے ہاتھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے، کیفیت نہیں بتا رہی ہے کتاب و سنت. لہٰذا ہم ان کی کیفیت لا یکیفونہما بکیف، کسی بھی کیفیت کے ذریعے ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. او شبہہا بأیدی المخلوقین، تشبیہ مخلوقین، نہ ہی ہم ان دونوں ہاتھوں کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ہاتھوں سے، تشبیہ المشبہہ، جیسا کہ مشبہہ تشبیہ دیتے ہیں. وہاں تحریف نہیں کرتے معتزلہ جہمیہ کی طرح
یہاں تشبیہ نہیں دیتے مشبہہ کی طرح. مشبہہ جو لوگ تھے وہ شروع اسی زمانے میں 4 اور 5ویں صدی کے زمانے میں شروع میں یہ جتنے رافضی ہیں نا، شیعہ رافضی 12 امام کو ماننے والے امامیہ، یہ لوگ ان کے شروع کے جو امام تھے ابتدا قدمائے رافضہ، ہم اسے کہتے ہیں قدمائے رافضہ، رافضہ کے قدیم علماء، قدیم زمانے کے رافضہ، یہ مشبہہ تھے صفات کے باب میں. اور کچھ فرقے تھے، کرامیہ کا ایک فرقہ تھا، محمد بن کرام سجستان بھی انہی علاقوں میں، ایران اور خراسان کے علاقوں میں، جہاں کے ابو داؤد تھے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہی کا ایک بندہ تھا محمد بن کرام. اس محمد بن کرام کی طرف ایک فرقہ منسوبہ کرامیہ کے نام سے، اور یہ فرقہ مرجیہ کا فرقہ تھا ایمان کے باب میں، جو یہ کہتا تھا کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیجیے آپ مسلمان ہیں، دل میں چاہے کفر ہو کچھ بھی ہو، دل میں ایمان نہ ہو، بس زبان سے جس نے بول دیا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. اور توحید کے باب میں، اس عقیدے کے باب میں، صفات کے باب میں یہ مشبہہ تھے. یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے، ہماری طرح 5 انگلیاں ہمارے جیسا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہاتھ اس کے سوا کچھ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ دوسری مخلوقات کا بھی تو ہاتھ سمجھتے ہیں. لہذا تو فرمایا نہ تو اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کو ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی اس کی تحریف کر کے اس کی تعویل کرتے ہیں معتزلہ جہمیہ کی طرح، اور نہ ہی مشبہہ کی طرح ان کو اللہ مخلوق کے ہاتھوں سے مشابہ قرار دیتے ہیں. وقد اعاذ اللہ تعالی اہل السنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ کو بچایا ہے، پناہ دی ہے، من التحریف، تحریف سے کیا بجے اذان ہے؟ 9 بجے. چلیے تھوڑا سا ایک وہ پورا کر لیں پیراگراف. اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ والجماعہ کو تحریف سے بچایا ہوا ہے اپنی توفیق سے، اور تشبیہ سے، و تکییف اور کیفیت سے. اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث نہ تو تحریف کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی غیر سے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. کیونکہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے، کیفیت کا انکار نہیں کرتے، اس بات جانیے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، صفات کی کیفیت ہے، پتہ نہیں ہے ہم کو، مجہول ہے ہمارے لیے. ہم کیفیت نہیں کر بیان کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیفیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کیفیت پر ہے. کیفیت مطلب ہیئت، کچھ نہ کچھ تو شکل ہوگی نا. جب ذات ہے، اس کا وجود ہے، باہر وجود ہے. ایک وجود تو ذہن میں، تصور میں، ہمارے تصور کے باہر بھی ہے، ایکچوئل یعنی عملی وجود ہے اس کا. تو عملی وجود ہے تو کسی نہ کسی کیفیت پہ ضرور ہے وہ، لیکن وہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کیفیت کے علم کا انکار کرتے ہیں، اس کے کیفیت کے وجود کا نہیں. جس کا بھی ایگزسٹنس ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی فارم، کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی. خیر، تو کیفیت کے لیے ہمارا جو انکار ہے وہ کیفیت کے علم کا اور کیفیت کے بیان کا. جب علم ہی نہیں تو بیان کہاں سے کریں؟ تو بیان کرنا علم کی ایک فرع ہے. جب تک آپ کا علم نہیں ہوتا آپ بیان کیسے کریں کوئی چیز؟ تو کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. تو ہم بیان نہیں کرتے کیونکہ پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں علم ہے نہ ہم بیان کریں گے. لیکن کیفیت ہے اپنے آپ میں، ٹھیک ہے. یہ چیز کو ضرور کیا نام ہے ذہن میں رکھیے. ابھی تھوڑا رک جائیے، سوال کو ذہن میں رکھیے، 2 لائن اور پوری کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ اور اہل الحدیث کو بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے تحریف سے، تشبیہ سے، تکییف سے. تکییف کیف سے ہے، کیفیت بیان کرنے سے. وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّفْهِيمِ،
اللہ نے ان پر نعمت کی، احسان کیا کہ وہ تعریف اور تفہیم، مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم اس کا جو ہے، جو بھی اس نے بیان کیا ہم اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے لوگوں کو تعارف دیتے ہیں، وہ تفہیم سمجھاتے ہیں، معرفت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، علم منتقل کرتے ہیں، حتی سلکوا سبیل التوحید والتنزیہ. تو اللہ نے ان کو ان چیزوں سے بچایا اور ان پر نعمت کی کہ انہوں نے اللہ کو جانا اور سمجھا اور اللہ کا تعارف دیا، لوگوں کو پہچانوایا اور اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا. اسی کے ذریعے یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اور تنزیہ کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی توحید کا راستہ، یعنی توحید کو اختیار کرتے ہیں، اور تنزیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منزہ ماننا، اس کو پاک ماننا، مقدس ماننا، اس کو ہر طرح کی خامی سے، کمی سے، برائی سے، عیب سے، ہر طرح کی نقص سے منزہ کرنا، پاک کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور کمال کی صفات سے متصف ہے، اور توحید اور اس میں وہ منفرد ہے. وَتَرَكُوا الْقَوْلَ بِالتَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ، اور انہوں نے تعطیل اور تشبیہ والی بات کو چھوڑ دیا. یعنی تعطیل کہتے ہیں کسی چیز کو، تعطیل اصل میں کہتے ہیں یعنی عطل یعطل، تعطیل کے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا. ویکینٹ ہوتی ہے نا چیز، ویکیشن جو ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں نا، ویکیشن، تو اسکول ویکینٹ ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پڑا رہتا ہے خالی. تو اسی سے تعطیل ہے. وہ بئر معطلہ قرآن میں ہے نا، بہت سارے کنویں ایسے ہیں جو بیکار پڑے، چھوڑ دیے، لوگ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اللہ نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو. وہ قصر مشید، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے محل جو لوگوں نے بنائے تھے، چنے تھے، وہ ایسے ہی پڑے ہیں. تو یہ معطل کہتے ہیں جو چیز خراب ہو. تعطیل کہا جاتا ہے ایسی چھٹی کو. اور تعطیل کا مطلب یہاں ہوتا ہے گویا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں، جہمیہ معتزلہ، یعنی ان صفات کی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے ثابت نہیں مانتے، ان نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، ان آیات کو، احادیث کو جن میں وہ صفات وارد ہوئی ہیں. تو نصوص کو بھی معطل کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بیکار بے معنی خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان صفات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے ثابت نہیں مانتے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو معطل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کی صفات سے. تعطیل تین طرح کی گویا ہوئی. ایک ہوئی صفت کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا. دوسرا اس نص کو، اس آیت کو اور اس حدیث کو چھوڑ دیا جس میں وہ صفت آئی ہوئی ہے، اس کو نص پہ بھی عمل نہیں کیا، اس حدیث پہ بھی عمل نہیں کیا، قرآن کی آیت پہ بھی عمل نہیں کیا، اس کی تحریف کر ڈالی. تو دو تعطیل تھی. ایک تعطیل یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے جدا کر دیا اور اپنے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے علیحدہ مانا، تو اس کو چھوڑ دیا، اس کی صفات کو الگ کر دیا. تو گویا تعطیل، اہل تعطیل جو ہیں وہ جہمیہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ اہل تعطیل ہیں. اسی لیے اہل علم ان اشاعرہ کو اور ماتریدیہ کو معطلہ کہتے ہیں اور جہمیہ کہتے ہیں. یہ بھی جہمیہ ہے، یہ بھی معطلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اس سے. وَتَرَكُوا، اور انہوں نے چھوڑ دیا، اہل الحدیث نے، القول بالتعطیل، نہ تو تعطیل والی بات کہتے ہیں وہ تشبیہ، اور تشبیہ والی بات بھی نہیں کہتے. تعطیل میں انسان جو معطل ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اور تشبیہ میں اللہ کی صفات کو ثابت تو کرتا ہے مگر بندوں کی طرح، مخلوق کی طرح. تو تشبیہ کا بھی انکار کیا انہوں نے، تشبیہ کو بھی نہیں مانتے ہیں اہل سنت والجماعہ اہل الحدیث. واتبعوا قول اللہ عز وجل، اور اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں. یہ ہو گیا تشبیہ سے بچنا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تو تشبیہ سے بچنا چاہیے ہم کو. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ صفت کا اثبات ہے. اسماء ہیں دونوں، اللہ کا نام سمیع ہے، اللہ کا نام بصیر، عبد السمیع عبد البصیر نام بھی رکھتے ہیں. اور صفت سمع یعنی سننا، اور صفت بصر یعنی دیکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور اسی آیت میں تشبیہ کی نفی بھی ہے، تشبیہ سے منع کیا گیا، اور اسی میں صفات کو اور اسماء کو ثابت کیا گیا. گویا تعطیل کا انکار اور تشبیہ کا انکار دونوں کا. اور یہاں پہ
اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت مانا گیا. اس پہ وہ اہل سنت والجماعہ اور اصحاب الحدیث عمل کرتے ہیں. چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے دھیرے دھیرے بڑھائیں گے. کتاب مختصر ہے الحمدللہ، زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنے میں بڑی لگ رہی ہے. اس میں حاشیے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بلکہ فہرست کتاب بلکہ فہارس یعنی جو اس کی انڈیکس ہے لاسٹ میں جو ہے اس کا ریفرنس اور اس کا بکس کا اور نہ واسطہ نہیں ہے. یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، وہ بھی بڑھیا ہے لیکن یہ ان سے پہلے کی بھی ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. ابن تیمیہ تو 728 میں انتقال ہے، ان کا ہے 449 میں انتقال، تو اس لیے پرانی کتاب ہے. تو بڑے مشہور امام صابونی، بڑے بہت مشہور امام ہے یہ، اہل الحدیث میں سے ہیں. تعویل اور تحریف میں فرق یہ ہے کہ تعویل اصل میں تھوڑی خوبصورت چیز ہے لیکن وہ ہے تحریف. ٹھیک ہے، کیونکہ تعویل کا لفظ اصل میں اہل علم نے اور مفسرین نے تفسیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے تعویل، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچے کو تو دین کی فقہ عطا کر اور تعویل کا علم دے، یعنی قرآن کریم کی تعویل. تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے تفسیر، اصل تو یہی ہے اور بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. اسی لیے ان لوگوں نے معتزلہ اور جہمیہ سے جب شروع ہوئی اور بعد میں ماتریدیہ اور اشاعرہ میں آئی، ان لوگوں نے اپنی تحریف کا نام تعویل رکھا، اپنی تحریف کا نام تعویل رکھا. اور تعویل کا میننگ انہوں نے بیان کیا کہ تعویل یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو اس کے معروف معنی سے ہٹا کر کے غیر معروف معنی کی طرف لے جائیے. مطلب ایک لفظ ہے، جیسے ہم نے کہا ہاتھ اصل یہ ایک ہمارے جو ہاتھ ہوتا ہے جسم کا، ہمارے انسانوں میں جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، جزو اور عضو ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ ہاتھ استعمال ہوتا ہے. اصل میننگ تو یہی ہے، اس کا مشہور معنی یہی ہے. لیکن لفظ ہاتھ اس مشہور معنی سے ہٹ کر کے کبھی غیر معروف معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم نے مثال دی، اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے. تو اس طرح، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے کہ اب آپ نے مشہور معنی سے ہٹ کے یہاں معنی مراد لیا کہ پیچھے سے تائید، بھیا فلاں صاحب فلاں کی تائید ہے، اس کو فلاں کی حمایت حاصل ہے، فلاں کی سپورٹ حاصل ہے. اس کو تو سپورٹ کے معنی میں لیا آپ نے، حمایت کے معنی میں لیا اس جملے کے اندر ہاتھ کو. تو مشہور معنی سے ہٹ کے غیر معروف معنی کی طرف لے جایا جائے تو، لیکن وہاں پہ قرینہ، کوئی سائن ایسی ہو، کوئی علامت ہو، کوئی ایسے الفاظ ہوں، پورا سینس ایسا ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں پر معروف جو مشہور معنی ہے وہ مراد نہیں ہے. تو پھر ایسی لفظ کو ہم اس لفظ کی تعویل کہتے ہیں. لیکن یہ تعویل نہیں، یہ تو اصل میننگ یہی ہے. تعویل اصل میں بھائی دیکھیے، جب ہم نے کہا کہ اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے، کوئی انسان نہیں سمجھے گا اس سے کہ اس بچے کے یا اس بندے کے سر پہ ہر وقت اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے. کوئی نہیں سمجھے گا اس کے سر پہ ہر وقت ہاتھ لے کے گھوم رہا ہے، وہ ایسا ہے، کوئی سمجھے گا ہی نہیں. تو یہاں پہ ہمیں تعویل کرنے یا الگ سے میننگ بتانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ میننگ وہ والا مشہور میننگ مراد نہیں، بلکہ یہاں یہ میننگ بھی اپنے آپ میں مشہور ہے. سپورٹ کا میننگ بھی اپنے آپ میں ایک مشہور میننگ ہے، لیکن اس کے لیے سینس ہونا چاہیے، تو خود بخود وہ میننگ طے ہو جائے گا. اب یہ کہا جائے کہ جو ہے کیا نام ہے، کھانے کی بات ہو کہ فلاں انسان خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، دوسرے کے ہاتھ سے کھاتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا منہ میں. تو اب کھانے کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے، یا فلاں شخص اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. تو اب ہاتھ چونکہ کھانے کے لیے استعمال، اب یہاں کھانے کا لفظ آ گیا نا، اب یہاں پر سپورٹ کا اور وہ طاقت کا اور وہ نعمت اور احسان کا میننگ نہیں آئے گا. یہاں پر میننگ انسان کا عضو ہی آئے گا، کیونکہ یہاں سیاق بتا رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں، پورا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ میننگ. تو یہ بھی مشہور ہے، وہ بھی مشہور ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہاں پر
کہ فلاں انسان اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، یہاں پر میننگ مراد لے سپورٹ کا، تو پھر آپ کو اس کے لیے قرینہ دینا پڑے گا کہ یہ جملہ آپ جو بول رہے ہیں پہلی بار میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ دوسرے کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، مطلب دوسرے لوگ اس کے منہ میں چمچ سے یا ہاتھ سے کھانا ڈالے وہ کھائے گا، اپنے ہاتھ سے نہیں کھا، اپنا ہاتھ نہیں استعمال کرتا کھانے میں، دوسرے کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس جملے سے مراد پہلی بار میں ہاتھ ہی ہوگا، دوسرے کا ہی ہاتھ کو نہ ہو۔ اگر اس سے مراد آپ یہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ دوسروں کی سپورٹ سے کھاتا ہے، دوسرے بیٹھے ہوں پیش کرتے رہیں پاس میں تب اٹھا کھائے گا ورنہ نہیں کھائے گا مثلاً، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، قرینہ دینا پڑے گا، کوئی دلیل دینی پڑے گی کلام میں سے جو بتائے کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے کے ہاتھ سے لقمہ اپنے منہ میں لیتا ہے، سپورٹ مراد ہے کہ وہ لوگ ساتھ میں بیٹھیں، لا کے دیں، خدمت کریں، سرو کریں اس کو تب کھائے، یہ مراد ہے اگر، تو آپ کو الگ سے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی۔ اور اگر یہ وضاحت کیے بغیر آپ مان رہے ہیں کہ نہیں اس جملے کا مطلب ہے کہ دوسرے کے ہاتھ سے کھانے کا مطلب ہے کہ دوسرے کی سپورٹ سے کھاتا ہے، تو یہی تعویل ہو جائے گی اور یہ تعویل باطل ہے، سمجھے کہ اسی کا نام تحریف ہے۔ تو تحریف کہتے ہیں لفظ کو بدلنا یا اس کی میننگ کو بدلنا، تو میننگ کو آپ اگر بلا کسی دلیل کے، بلا کسی خارجی دلیل کے بدلتے ہیں تو یہ تحریف ہو جاتی ہے، اس کو یہ لوگ تعویل کا نام دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تعویل تحریف ہے کہ جی ہاں، مطلب دیکھیے اصل تو جو لفظ اللہ ہے یہی اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی نام، اسی کو علماء نے کہا کہ ذاتی نام یہی ہے، مطلب صفتی بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ صفت کا میننگ صفت الہیت کا میننگ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جتنے بھی نام ہیں اس کے، علیم، قدیر اور سمیع، بصیر، جو بھی اللہ کے نام ہے، رحمان، رحیم، سارے کے سارے نام صفتی ہیں، کیونکہ اس ہر لفظ، ہر نام کے اندر جو میننگ ہے وہی اس کی صفت ہے۔ ہاں، الہ سے، الہ مانے معبود، اللہ، تو نہیں یہ بات اس کی کوئی وہ نہیں ہے، معقول توجیہ نہیں ہے اس کی، عربی زبان میں اب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، اور الہ فعال ہے، یہ معنی مفعول، فعال کی وزن پر مفعول کے معنی میں۔ جی مشہور نہیں، زیادہ تر علماء کا کلام یہی ہے، اور اہل لغت بھی یہی کہتے ہیں، اور جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں مشتق نہیں ہے، یہ مطلب ہے ان کا، جو کہتے ہیں مشتق نہیں ہے مطلب ڈرائیو نہیں کیا گیا، اس ڈیریویشن نہیں ہے اس کے اندر، مطلب وہاں سے کسی الہ سے نہیں لیا گیا بلکہ مستقل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے، لیکن میننگ پھر بھی اس کے اندر معبود کا ہی ہے۔ وہ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں مشتق نہیں، ان کی تھوڑا سا تحفظ ہے، تھوڑا سا ان کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے ایک طرح سے تھوڑا سا اللہ کی تنزیہ کے طور پہ، گویا اللہ کا نام سبحان اللہ کسی اور سے لفظ سے لیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں، وہ اس کا اپنا نام ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ صحیح بات یہی کہ وہ مشتق ہے۔ بالکل بھائی، جو لوگ اب دیکھ لیجیے ہمارے دیوبندی بھائی اور بریلوی بھائی جو ہیں، یہ لوگ عمومی، چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں نا کہ یہ نہ تو اسٹیج پہ ہوتے ہیں نہ ہی مجلسوں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے کے وقتوں میں رہتے تھے اسٹیج پہ، بہت مناظرے ہوتے تھے ان پہ، لیکن چونکہ یہ ٹوٹلی فلاسفیکل انداز کے، بہت ہی ڈیپ اس میں مطلب مائنڈ کی باتیں ہیں یہ، تو آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں اسٹیج پہ اور اس پہ نہیں ہوتی، کبھی کبھار آتی ہیں مختصر میں، ورنہ زیادہ تر تو ہمارے جھگڑے یا ہمارے اختلافات جو مذہبی ہیں وہ دوسرے مسائل میں ہیں، فقہی مسائل میں اور کھلے ہوئے جو توحید و شرک کے مسائل ہیں، ورنہ ان مسائل میں ہمارے اختلافات سامنے آ نہیں پاتے، کیونکہ یہ بہت ہی محدود طبقے کو وہ لوگ پڑھاتے ہیں اور محدود طبقے کے سامنے ہوتے ہیں۔
ورنہ بھی آپ اگر وہ کتاب پڑھیں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے دیوبند میں، شرع عقائد نصفی، شرع عقائد نصفی، اس میں آپ پائیں گے کہ جو ہے انہوں نے صرف ماتریدی مذہب کی کتاب ہے یہ، ماتریدیہ صرف اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کو مانتے ہیں، 8 صفات کو بس۔ ابھی تھوڑا رک جائیے، 7 یہ اشعری 7 صفات کو مانتے ہیں، یہ 8 کو تو وہ 7 صفات جو اشعری والی وہ ان کے پاس ہیں، اور 8ویں صفات ہے تکوین۔ 7 صفات کون سی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں صفات عقلیہ، یعنی سبحان اللہ یہ بھی صفات عقل سے ثابت کی ہیں، کتاب و سنت سے نہیں، عقل سے۔ کون سی؟ ان کا طریقہ ہے کہ ہر بندے پہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرے، کائنات میں غور کرے۔ مکلف بندہ جب تکلیف کی یعنی شریعت کی پابندی کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو، تو سب سے پہلا فرض یہ ہے ان کے بقول کہ بندہ چاہے اور کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کائنات کے خالق کا پتہ لگائے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ وہ اب اس کا مستقل طریقہ ہے، پورا ایک انہوں نے پورا پروسیس بتائی ہوئی ہے اس کی کیسے کرنا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی اس سب سے پہلے تو ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے مخلوقات ہی تو ہیں، انسان ہیں اور غیر انسان ہیں، جانور ہیں اور بہت ساری جمادات ہیں، نباتات ہیں، زمین آسمان جو کچھ بھی دکھ رہا ہے۔ تو اب یہ کائنات ہے، اس کائنات کو دیکھ کر کے ہم پتہ لگائیں کہ یہ مخلوق ہے، سب سے پہلے اس کو مخلوق ثابت کریں۔ اس کی پروسیس ہے لمبی، کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ اور پھر اس کو مخلوق ثابت کرنے کے بعد ثابت کرایا جائے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ ٹھیک، تو اب ٹھیک ہے اپنے خالق ثابت کر دے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو اس لیے وہ خالق ہم جس کو اللہ کہتے ہیں وہی خالق ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت خلق اور خالق ہونا یہ مانی جا رہی کہاں سے؟ عقل سے مانی جا رہی، کیونکہ آپ عقل سے نہ غور کر رہے ہیں کہ وہ طریقے ہیں، پورے ان کے اصول ہیں کہ اس طریقے سے مانا جائے گا کہ ہر چیز مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، اس سے پہلے یہ، اس سے پہلے یہ، بہت سارے مسائل ہیں اس کے پیچھے۔ تو گویا آپ عقل سے ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ موجود ہے اور وہی خالق ہے، تو خالق ہونا صفت تو ثابت ہوگی پہلی۔ اچھا، اب جب وہ خالق ہے تو اس نے جب پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے نا، بغیر طاقت کیسے پیدا کر دے گا؟ اب عقل تقاضا کر رہی ہے، یہاں پہ دیکھیے عقل تقاضا کر رہی ہے کہ خالق ہونے کے لیے، کائنات کو بنانے کے لیے قدرت بھی چاہیے، تو صفت قدرت ثابت کر دی۔ اچھا، اب جو کچھ بھی کائنات ہے، طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اور سب میں الگ الگ، انسانوں میں تو بہت زیادہ اللہ نے اپنے میریکلز رکھے ہوئے ہیں، بہت معجزات ہیں۔ تو گویا یہ اتنی ڈیٹیل میں، تفصیل میں، اتنی باریکیوں کے ساتھ بنائی ہوئی چیزیں دلال کرتی ہیں کہ بنانے والے کے پاس علم بہت زیادہ ہے، بغیر علم کے نہیں بن سکتی۔ بغیر علم کے یہ چیز ڈیٹیل میں، جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا تفصیل کا، ہر چیز کا، کیسے بنا دیں گے اتنی تفصیل میں؟ تو خالق کے پاس قوت اور طاقت ہونی چاہیے، یہ صفت قدرت، اور پیدا کر دیا چونکہ الگ الگ شکلوں پہ، تو یہ ڈیٹیل بتاتی ہے کہ جو ہے تفصیلات بتاتی ہے کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، تو صفت علم بھی عقل تقاضا کر رہی ہے۔ اور چونکہ خالق کے پاس طاقت ہے بنانے کی، علم بھی ہے، جب تک بنانے کا ارادہ نہیں ہوگا بنے گی نہیں، جب تک بنانے کا ارادہ نہیں کرے گا تو بنے گی نہیں۔ بنانا چاہا، ارادہ کیا تو اپنی قدرت کا استعمال کیا اور اپنے علم کے مطابق پیدا کر دیا، یہ اس کی تخلیق۔ تو گویا 4 صفات اس کی کیا ہیں؟ یہ لازمی ہے، یہ عقل ثابت کرے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اب ان 4 صفات کا حامل کہتے ہیں کہ یہ جو 4 صفات ہیں، خلق، قدرت، علم، ارادہ، ان 4 صفات کی حامل جو ذات ہوگی تو یا تو وہ سننے والی، دیکھنے والی ہے اور بولنے والی ہوگی، اور یہ صفت کمال ہے۔
یا نہیں ہوگی، اس کی الٹی ہوگی، اور وہ صفت نقص ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے کلام، سمع، بصر یہ بھی ثابت مانا جائے گا. تو 7 صفتیں اس طرح ہوگی، ٹوٹل عقل سے ثابت کیا. یہ ہے اشاعرہ کی ترتیب. ماتریدی نے کیا کیا؟ بولے کہ بھائی دیکھیے صفت خلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک خوبی ہے جو صفت ہے اس کے اندر. تو صفت خلق ہے، پھر اسی میں قدرت، اسی میں جو ہے کیا نام ہے علم اور مشیت. تو جب بنائے گا، ارادہ کر کے بنائے گا، تو یہ ایک جو کام ہے بنانے کا، یہ تکوین ہے، صفت تکوین. ٹھیک ہے. تو صفت تکوین جسے بولتے ہیں بنانا کسی کو، کنسٹرکشن، کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا، بنانا کسی کو عمل میں لانا. تو یہ صفت تکوین بھی ثابت مانی جائے گی. تو انہوں نے حالانکہ اسی خلق اور صفت خلق کی ایک تفصیل ہے، اس کی عملی شکل ہے یہ 8 مانتے ہیں بس. ہاں تو وہ ابسولی ان 8 کے، اب اس میں یہ ہے کہ مطلب جو خالق ہے، قادر ہے، تو اس میں صفت حیات اس کے اندر شامل ہے. حیات بھی مانتے ہیں، مطلب بغیر حیات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ جو ہے اب ان کے علاوہ جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ساری صفات کے بارے میں اب تعویل کی جائے گی. تعویل کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ کسی بھی صفت کو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے. تو بات تو وہی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التدمریہ میں جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر من الصفات. یعنی آپ بعض صفات کے بارے میں جو بات کہتے ہیں، بقیہ کے بارے میں وہی بات کہیے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالی بہت ساری صفات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، مسکراتا ہے. یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدهما الاخر کلاہما يدخل الجنہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کی طرف ہنستا ہے دیکھ کر کے جو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، دونوں جنت جاتے ہیں. اور بھی روایتوں میں ہنسنے کا، فرح اور خوش ہونے کا، غصہ ہونے کا بہت سا ذکر ہے. تو غصہ ہونا، ہنسنا، مسکرانا یا چلنا، اس طرح کے الفاظ آئے حدیثوں میں. تو ان صفات کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ثابت کرنے سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کہتے ہو ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی بات آپ ان 7 صفات میں بھی کہو. وہ بھی تو مخلوق کے پاس ہے، حیات بھی مخلوق کے پاس ہے، کلام بھی مخلوق کے پاس ہے، سمع بھی، بصر بھی، ارادہ بھی، علم بھی، قدرت بھی کسی نہ کسی طرح کی ہے نا مخلوق کے پاس. اور اگر آپ وہاں ان کو ثابت مانتے ہیں اور ان میں آپ کو تشبیہ نظر نہیں آ رہی، تو یہاں بھی ثابت مانو بغیر تشبیہ کے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے ان کو لازم کیا. لیکن بہرحال وہ نہیں مانتے، اس کو تعویل کرتے ہیں. رحمان الرحیم آپ نے کہا نا، وہ رحمان کا مطلب رحمت کرنا جو ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ رحمت جو ہوتی ہے یہ اصل میں ایک طرح کی کمزوری ہے. ماں یا باپ بچے پر رحم کرتا ہے، کبھی آپ بچے پر ناراض ہونے کے بعد بھی چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ماریں اس کو، کیا چلائیں اس کو، یا ماریں گے تو ڈر لگتا ہے تو کہیں کچھ ہو نہ جائے، یا بھاگ نہ جائے، بڑا بچہ ہو تو بھاگ نہ جائے گھر سے. تو کچھ آپ کو خوف ہوتے ہیں، کچھ ڈر ہوتے ہیں، کچھ دل میں رقت ہوتی ہے، دل میں آپ کی نرمی ہوتی ہے، دل پسیج جاتا ہے. یہ سب معنی ہوتے ہیں نا رحمت کے. کہتے ہیں اگر آپ یہ سب اللہ کی رحمت مانو گے تو نعوذ باللہ یہ سارے معنی مخلوق کی طرح کے سارے معنی اللہ کے لیے ماننے پڑیں گے، اور یہ کمزوری کی دلیل ہے، لہذا یہ نہیں مانا جائے. تو معطل نے پہلے تشبیہ دی، پھر تعطیل کی، اور پھر صفت کو چھوڑا. اس کے دماغ میں تشبیہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ انسان کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا. انسان کے علاوہ انسانی شکل میں سمجھتا ہے ہر چیز کو. تو پہلے وہ انسان سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر ڈرتا کہ نہیں تشبیہ دینا تو صحیح نہیں ہے، اس لیے تشبیہ بھی مت دو اور صفت کو بھی ہٹا دو. تعویل علاج کیا ہے؟ عمومی طور پر لوگ اس مسئلے کو ایسے پڑھے جاتے ہیں، خاص طور تشبیہ کے مسئلے میں اللہ کی صفت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ہم جیسے ابھی ہاتھ کا فیصلہ چل رہا تھا
تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب کہ اللہ کے بارے میں اس چیز کا بیان کریں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور لیکن ساتھ میں چاہتے ہیں تشبیہ بھی نہ دیں کسی چیز سے، کہ سمجھانے کے اعتبار سے کہ ہم چیز کو سمجھا دیں. ایک عالم جو اس میں معلوم اس کو کس طرح سے اس چیز کو سمجھانا ہے. ویسے ہی بیان کی جیسے قرآن میں، بس اس سے زیادہ نہیں. آپ لیسا کمثلہ شیء سبیل البصیر کا قاعدہ اصول ساتھ میں رکھیے، اور قرآن کی آیت جہاں کہہ رہی ہے کہ مان لیجیے آیت جو گزری کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. بس اتنا ہی بول کے چلے جائیے. تو کیا ہو اس میں شروعات میں میں نے پڑھا ذہن میں بار بار آتا تھا، بار بار اس کو نکالتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہاں ایک بات جان لیجیے، ایک بات آپ بتائیں، اگر آپ کو کبھی اس طرح کی چیزیں پڑھ کر کے، آیات پڑھ کے، حدیثیں سن کے پڑھ کے، اگر کوئی بھی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، سمجھ لیجیے کہ اللہ اس کے برخلاف ہے. ہر تصویر جو بیٹھے اس کے برخلاف ہے. سب سے اہم اصول یہی ہے کہ جو بھی تصور اللہ تعالیٰ کا آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہو، آپ اپنے نفس کو جھٹلائیے کہ نہیں اللہ اس سے مختلف ہے. جو ہمارے دماغ میں آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، وہ الگ کوئی اور شکل ہے، کیونکہ اس کی شکل ہم جان ہی نہیں سکتے. اللہ کے جو ہاتھ ہیں یہ دونوں دائیں ہیں. ہاں آپ ایک اور سن لیجیے وہ دونوں کھلے ہوئے، دونوں ہاتھ کھلے ہیں. بل یداہ مبسوطتان قرآن میں آیا دونوں. اب دیکھیے کتنی انہوں نے کہا نا کہ جو ہے ید اللہ مغلولہ، یہودوں نے کیا کہا ید اللہ مغلولہ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، تنگ ہے. تو فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، انہوں نے کہا تھا کہ ید اللہ، ید ہے واحد سنگل، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ نے فرمایا بل یداہ، یدانے ہو نون گر گیا، یدا ہو، یدا یہ 2 ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک کا تذکرہ کیا، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ. تو دونوں کا یعنی گویا یہ سے پتہ چل رہا ہے نص سے، قرآن اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. یہودیوں نے تو 1 ہاتھ کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے کہا دے دو. جی آج بتا دو. کچھ لوگ ایسی بھی کھانے سے میں 1000 ایسی چیز مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نہیں، اس کا کیا جواب؟ مطلب یہ بات پیچھے گزری تھی ہمارے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے. یہ بہت اسی میں ایک سوال ہوتا ہے. بعض جو مسلم ہے کو لیکن ایتھسٹ ہوتے ہیں تو وہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے. جب اللہ اب یہاں پر یہ بتائیے آپ عرش بڑا ہے اللہ، یہ سیم وہی یہ بھی جامعہ کا شبہ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایکس مسلم والی جامعہ کا شبہ ہے. جیسا بھی آپ ایک منٹ، وہ عرفات کے اس پر تھے ایک ایسی آیا اور اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے محدود کر دیا ہے ایک مکان میں. شیخ نے جواب یہ کہ دنیا سے اوپر کیا، سما سے اوپر کیا، 7 سما، پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اس کے بعد عرش ہے، پھر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں لا مکان، کہتے ہیں ہم نے تو رب کو وہاں پہنچایا، تم نے تو محدود کر دیا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ صحیح بات ہے. یہ حد جیسے کہ آپ نے ایک چیز جیسے بیان کی دی ہے جو اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہیں، تو آپ نے یہ مثال اس طرح سے دی، تو اس طرح سے ان چیزوں کو بیان کرنا. ہاں اشارہ کر سکتے ہیں، ہاں یہ کیسا اشارہ کرنا جائز. ہم نے آپ کو بتایا نا پچھلی بار آیا تھا اس کا ذکر، اپنی غلط جواب دیا تھا، حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی. اشارہ دے سکتے ہیں، اشارے سے اللہ کی طرف اشارہ کرنا، اوپر کو اللہ کی صفات کے لیے اشارہ کرنا. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے حدیث جب یہ آیت پڑھی ان اللہ یامر بن تعدل الامانات، اس کے آخر ہوتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اپنے کان پہ، سمیعا بصیرا ایسے کرتے ہیں، لیکن سمع بصر کے لیے حدیث صحیح ہے. دونوں ہاتھ دائیں سے کیا ہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو دائیں کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے جیسے اب اپنے حساب سے پہلے سمجھیے کہا نا کہ
تعریف اور تفہیم گزرا. اصحاب الحدیث جو ہیں سمجھاتے ہیں, تعارف دیتے ہیں, تکییف نہیں کرتے. تو ہم سمجھنے کے لیے اپنے طور پر اس کو سمجھیں کہ جیسے داہنا ہاتھ کا لفظ یمین کا لفظ اس میں آیا, یمین, وکلتا یدیہ یمین, کلتا یدیہ یمین, کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. تو یمین کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی سائڈ میں ہیں. سائڈ کا اعتبار مطلب جو یمین اور یسار, رائٹ اور لیفٹ کا جو سائڈ والا ہوتا ہے وہ سائڈ والا بھی لفظ نہیں ہے. یمین کا میننگ یہاں پہ داہنا نہیں ہے, سائڈ والے کی میننگ, بلکہ یمین کا معنی اصل میں ہے, اہل عرب داہنے ہاتھ کو, رائٹ والے کو یمین کہتے تھے. تو یمین یہ یمن سے, عربی زبان میں یمن کا مطلب ہوتا ہے میمون کا لفظ, میمونہ, میمون. یمن کا مطلب ہوتا ہے برکت, سمجھے کہ نہیں, بابرکت ہونا, باسعادت ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں, یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ نہیں کہ جو ہے کہ وہ سائڈ کے اعتبار سے دونوں داہنے سائڈ میں ہیں اور دونوں, یہ مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا لیفٹ جو ہے موسٹلی ہم لوگوں کا لیفٹ کمزور ہوتا ہے, رائٹ. ہاں وہ جتنے بھی معنی ہیں, مطلب یہ کہ عام طور پہ عربی زبان میں عربوں کے یہاں بھی ظاہر بایاں ہاتھ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا ہلکا مانا جاتا ہے اور معیوب بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر گندے کام بھی کچھ ہوتے ہیں اس سے. اور اس کے علاوہ عموماً جو لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ زیادہ طاقت ہوتا ہے, لیفٹ اتنا نہیں ہوتا طاقت. تو ہمارے مطلب ہمارے لیفٹ ہاتھ میں تھوڑا سا کمی ہے بہرحال. اور اسی لیے بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ آدمی مرد اگر کوئی زینت اختیار کرے تو داہنے ہاتھ میں اختیار کرے, بائیں ہاتھ میں نہیں, کیونکہ داہنا ہاتھ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی اس میں زینت جو بھی مطلب انگوٹھی ہے اس طرح کی. ہاں تو دوسرا لفظ, تو دوسرے روایتوں میں یہ لفظوں کی صراحت ہے کہ جو ہے بایاں ہاتھ ہے لفظ. تو مطلب یہاں پہ یمین کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ یمین کا مطلب دونوں رائٹ ہینڈ, رائٹ سائڈ والا میننگ مراد نہیں ہے, بلکہ یمین کا معنی بابرکت اور باسعادت. یہاں یہ دائنا دونوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے ارے دائنے اور بائیں کا الگ الگ کام ہے, اس طرح سے اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ہاتھ کو. اس کا یہاں پہ ایک منفی اختلاف کیا جاتا ہے. بائیں کے لفظ میں جتنی بھی نفی منفی چیزیں ہیں, جتنی بھی خامیاں ہیں, وہی سب منع کرنا مطلب ختم کرنے کے لیے, اس کو اللہ تعالیٰ کو نقص سے پاک کرنے کے لیے یہ لفظ آیا ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائڈ دونوں ایک ہی سائڈ میں, سمجھے گے. اور وہ لوگ تو سائڈ کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ لوگ ہمارے سائڈ کا انکار کرتے ہیں. سائڈ دایاں بایاں اللہ کے لیے ثابت نہیں مانتے. جہت سے پاک کہتے ہیں. جہت سے اب اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے, اس میں ایک مسئلہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کا اقرار اور اس کی اس بات کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنا, کہ اہل ایمان دیکھیں گے, بلکہ تمام خلائق بھی دیکھیں گے میدان محشر میں, اور پھر اہل ایمان جنت میں دیکھیں گے. تو رؤیت کا انکار معتزلہ نے جہمیہ نے بہت کھل کے کیا اس زمانے میں. اب اس کی وجہ سے ماتریدیہ جو ہیں یہ لوگ معتزلہ کے مخالف ہمیشہ سے رہے. تو معتزلہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان کو لوگوں نے اہل سنت سمجھ لیا. اب کیا ہوا کہ رؤیت کے مسئلے میں آ کے پھنسے اشعری بھی ماتریدی بھی. تو اشعریوں نے کہا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے, یرونہ لا فی جہہ, اس کو دیکھیں گے مگر وہ جہت میں نہیں ہوگا. اب جہت کیا ہوتی ہے بھائی, سمت ہوتی ہے, جہت 6 ہوتی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, 6 سمت ہوتی ہے. اب 6 جو جہات ہوتی ہیں, کوئی بھی چیز ان میں سے کسی نہ کسی جہت میں تو ہوگی. اچھا ہم کو دیکھنا ہے جب, تو وہ چیز ہمارے سامنے ضرور ہوگی, کیونکہ ہماری آنکھیں ہمارے سامنے, ہمارے پیچھے نہیں ہے. ہمارے جسم میں اللہ نے ہمارے سر میں ہمارے جہاں آنکھیں رکھی ہیں وہیں سے تو ہم آگے کو دیکھیں گے, پیچھے کو تو نہیں دیکھ سکتے, نہ یہ رائٹ اور لیفٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا کہیں بھی دیکھنے کے لیے ہمیں اپنا سر گھمانا پڑے گا, جبکہ سامنے دیکھنے کے لیے ہم کو سر جھکانا نہیں پڑے گا. تو مطلب کہنے کا یہ سر ہم آگے, تو جب بھی کہیں بھی گھمائیں گے آپ, کوئی چیز رائٹ میں ہو, آپ جب ادھر گھمائیں گے تو وہ پھر آپ کے سامنے ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہوگی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ کہنا ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے مگر وہ کسی جہت میں نہیں ہوگا, تو کہاں ہوگا پھر وہ؟ اس کا مطلب یا تو وہ ہوگا ہی نہیں یا دیکھیں گے ہی نہیں. تو یہ شاعرہ کی تفسیر اور تعویل کے حساب سے رؤیت کی نفی ہو جاتی ہے. اب
اب یہ لوگ بیچارے ماتریدیا تھوڑا سا ان سے ماڈریٹ ہیں، ان کے مقابلے میں تھوڑا کہیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ تو کھلم کھلا نفی ہو رہی ہے، انکار ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہاں بالکل دیکھیں گے، مگر اپنے دلوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے. دل کی آنکھ سے دیکھیں گے. اب یہ جو آپ کہہ رہے نا، یہی واہ واہی ہوتی ہے. کیا بات ہے، واہ شاندار تفسیر. اب دل کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے کسی جہد کی ضرورت ہی نہیں. دل کی آنکھ کا مطلب ہوتا ہے یقین اور معرفت اور پہچان، دل کا ایمان، دل کا وشواس اور یقین، بس دل میں دیکھ لیں گے. تو یہ بھی تو انکار ہی ہوا. جان چھڑانے کا طریقہ. ہاں یہ تو علم الکلام ہو گیا شیخ. ہاں ایک عشری ایک اہل سنہ سے نکال کر تھے اسی جہاد سے بات. تو اہل سنہ کے مطلب جو نے کہا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کو حق دکھائے، بات کو دعا کریں. ایسے دونوں کا دعا کرنے کے ہاتھ اٹھائے، تو اس نے کہا ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، جہاد سے بھاگ گئے. یہ عصری معتقد میں دونوں صفری ہیں کیا؟ نا صوفیت الگ چیز ہے. صوفیت الگ چیز ہے. ایک میں بہت اہم سوال کر دیا. اصل میں ہمارے امت اسلامیہ میں وقت گزرتے گزرتے اتنی بدعتیں، اتنے مسائل آ گئے، اتنی خرابیاں آ گئیں کہ وہ ملغوبہ بن گیا. بعد میں آتے آتے بالکل مکسچر بن گیا. سادہ سا اسلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ سے ہوتا ہوا آیا، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں الگ الگ شکلوں میں پیدا ہوتی چلی گئی. لوگ بکھرتے چلے گئے، لیکن وہ سارا اسلام آج بہت کم رہ گیا ہے. جو تصوف ایک مستقل ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اور اس میں پھر دھیرے دھیرے بدعتیں جو شروع ہوئی. شروع کے صوفیہ جو تھے، شروع کے تابعین کے زمانے کے صوفیہ، ان کے یہاں وہ بدعتیں نہیں تھیں. ابتدائی شکل کے جو صوفیہ جو مشہور ہوئے، جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بدعتیں شروع ہوئی. رہبانیت شروع ہوئی نصارہ کی، اس میں فلسفہ شروع ہوا، پھر وحدت الوجود شروع ہوا، پھر اس میں نئی نئی عبادتیں، ریاضتیں، کشف اور فنا اور کیا کیا سب چیزیں آ گئی. تو یہ ساری بدعات و خرافات کا یہ مستقل ایک مذہب بن گیا، عبادت کی راہ کا، سلوک کا، ایک عبادت کا ایک مذہب بن گیا. اس کے بھی الگ الگ سلسلے ہو گئے. تو اب یہ بھی لوگوں میں چلتا ہی رہا. تو اب اچھا، یہ ان لوگوں میں ماتریدیہ میں تصوف بھی ہے. انہوں نے عقیدے میں ماتریدیت کو اپنایا اور اشریت کو ساتھ میں اس لیے لیا کہ تاکہ ہم سارے دنیا کے مسلمانوں کے باقاعدہ اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں. ساتھ میں اب فقہ کے معاملے میں 4 مسلک مشہور ہوئے، تو انہوں نے فرع میں امام ابو حنیفہ کو لے لیا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جہمیہ بھی داخل ہوئے، معتزلہ بھی داخل ہوئے، مرجیہ بھی داخل ہوئے، صوفیہ بھی داخل ہوئے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو انہوں نے فقہی اعتبار سے انہوں نے استعمال کیا فقہ کو، لیکن ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ جہمی تھے اور معتزلی تھے. تو یہی مسئلہ کہ یہ ایسا نہیں کہ تصوف ویسی چیز ہے، بلکہ ان کا تصوف بھی ہے اور ان کے پاس کیا نام ہے ماتریدیت بھی ہے، اور یہ حنفی بھی ہے. حنفی ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ حنفی ابتدائی طور پہ امام ابو حنیفہ یا ان کے ماننے والے جو شروع کے لوگ تھے وہ ماتریدی تھے، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم فروعی میں ہیں امام حنیفہ، اللہ عقیدہ ماتریدی عناصری. صفات کے ہر صفات کے اعتبار سے ہر جگہ، اللہ ہر صفات کے اعتبار سے ہر جگہ، مگر ذات کے اعتبار سے عرش ہے. صفات کے اعتبار سے ہر جگہ. ابھی اصل یہ لفظ بھی اس طرح نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ بھی تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کرے گا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. تو اس میں صفات کے اعتبار سے ہر جگہ اس میں بولنے ہاں تو لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. تو یہ والی چیز تھوڑا اس میں وہ والا کنفیوژن آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے گویا ہر جگہ، تو صفات کے اعتبار سے یہ کہیے نا اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے ہر چیز کو وہ اپنے دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے. گویا ہر جگہ اس کا علم ہے، ہر جگہ اس کی سمع ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، بصر ہے. تو اس میں کچھ ہی صفات آتے ہیں جیسے علم کے بارے میں، مطلب دیکھیے علم بھی ہر جگہ ہے، سمع بھی، مطلب آج ابھی جو ہم بول رہے ہیں نا اس کو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ.
ابھی سن رہا ہے، جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک ابھی نہیں سن رہا ہے. یہ بھی جان لیجیے آپ. وہ گرچہ سمع و بصر کو ثابت مانتے ہیں، لیکن اس وقت ہم جو الفاظ بول رہے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ ان کو ایکچولی اس وقت سن رہا ہے ایسا نہیں ہے. ان کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی سن لیا قیامت تک آنے والی آوازوں کو. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس وقت سن بھی رہا ہے. وہ ان پہ اتنا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، یہ تو جہمیوں سے زیادہ وقت ہے. یہ تو پھر ایسے ہو گیا. آئیں اس طرح کی مباحث انشاءاللہ تو مضبوط ہاتھ میں رکھیں گے. ہم صفتی نام تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں مطلب سن بھی رہا ہے، ہمیں جان بھی رہا ہے، اور اس کی ایک معیت عامہ و معیت کے اعتبار سے بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت. ایک معیت مستقل صفت ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کی طاقت اور قوت اور اس کی سلطنت اور حیمنت جو ہے اس کی، وہ بھی یہاں پر ہے. ہر طرح کے اسباب ہمیں مہیا کر رہا ہے، اس کے افعال ہمارے ساتھ ہیں، اس کی ربوبیت ہمارے ساتھ ہے. بہت ساری صفات ابھی آپ ابھی وہ کر لیتے ہیں. اگر ہم صفت کیسے ہم سمجھیں؟ فار ایگزامپل میں اگر کوئی کہے وجود صفت تو نہیں ہے، وجود صفت تو نہیں، موجود ہے، یہ صفت تو نہیں ہے، ازل ہے، یہ صفت تو نہیں ہے، قدیم ہے، یہ صفت تو نہیں ہے. تو پھر یہ وہ الفاظ ہیں، نہیں یہ وہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے. ایک تو کچھ لوگوں نے استعمال کی کتاب اس میں ہے نہیں، لیکن ان کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو مطلب نامناسب ہو، بلکہ یہ ایک مطلب اس کا تقاضا ہے، اس کی وجود سے، اس کی ذات کا تقاضا ہے. تو ان کو ثابت مان سکتے ہیں، مطلب ثابت کے بجائے ان کے ذریعے خبر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں تعارف دے سکتے ہیں ان کے ذریعے. قدیم پرانی چیزوں کہتے ہیں، ٹھیک، تو قدیم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ قدیم سے بہتر ازل ہے، قدیم سے بہتر. لیکن اہل علم نے اس کو استعمال کر لیا ہے کیونکہ اہل کلام نے استعمال کیا تھا. کچھ لوگ نے وجود کو ذات میں یا ایگزسٹنس میں دو طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. اصل میں شریعت نے ان لفظوں پر، ان الفاظ پہ اس لیے زور نہیں دیا، ایگزسٹنس وغیرہ پہ، وجود پہ، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تحصیل حاصل ہے یہ چیز، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ چیز تو فطرت میں اتنا زیادہ معروف ہے کہ اس پہ کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے مثلا دن میں یا رات میں، اس وقت رات اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی بھی اس وقت اس مسئلے پہ بحث نہیں کرے گا کہ رات کا وجود ہے. ابھی رات میں کیا کیا ہوتا ہے یہ تو بات کر لے گا. آج تو ایتھیسم کا مسئلہ ہے، تو ان کو تو کبھی ہے نا یہ. ہاں تو ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے کہ صبح کو سورج نکلتا ہے دن میں، تو دن میں روشنی ہوتی، سورج ہے آسمان میں نکلا ہوا، کوئی بھی اس کے وجود پہ بحث نہیں کرے گا کہ سورج موجود ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ سورج سے کیا ملتا ہے، کیا فائدے، کیا نقصان، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، برائیاں، اچھائی برائی بیان کرے گا. کیونکہ جو چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی مسلمات میں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو مسلمات میں شمار کیا ہے. نبیوں نے آ کے کہا کہ تم اپنی قوم سے کہا کہ اس ایک رب کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ اس کو ایک مانو، اس کی عبادت کرنے کا. عبادت کرنا ماننے کا کی فرق ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک.